جو چیز ضبط ہو سلو پر واپسی ہو جاتی ہے، اور جو چیز ہفت ضائع کر دی جائے وہ ناراضگی ختم بھی ہو واپس نہیں ہو۔ کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، تم سمجھو گے ہمارے دامن میں بڑی نیکیاں ہیں لیکن پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے اعمال لٹ جائیں گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو۔ یہ اتنی نازک بارگاہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے عزت بخاری کے شعر کو اپنے کلام میں درج کیا ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی۔ کہتے ہیں یہ وہ عزت والی بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آئیں۔ یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ یہاں آواز کا لہجہ بھی بلند نہ ہونے پائے، اور صحابہ سایت کریمہ کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے تھے کہ حضور کی موجودگی میں جب بات کرتے تو سرگوشی کے انداز میں کرتے، اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں بھی حکم باقی تھا، اور حضور کے وصال با کمال کے بعد بھی حضور کے روضہ نور کے پاس یہ ادب، اس کی رعایت کرنے کا حکم امت کو آج بھی باقی ہے کہ آواز کو اونچا نہ کیا جائے۔ بلکہ امام مالک کی سنت، جنہیں امام دار الہجرہ کہتے ہیں، امام دار الہجرہ اس لیے کہتے ہیں مدینہ کے ناموں میں سے ایک نام دار الہجرہ ہے، اور یہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے، صرف زندگی میں ایک حج کیا، دوسری مرتبہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ آئیے نا حج کرنے کے لیے چلیں، حضرت امام مالک نے کہا فرض تھا میں نے ادا کر لیا، کہا نفلی حج بھی تو کیا جا سکتا ہے، تو امام مالک کہنے لگے میں نہیں نکل سکتا شہر مدینہ سے، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں فوت ہو تو وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کے ایمان کی ضمانت دوں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب کو جواز المدینہ ہوٹل کے تہ خانے کے اندر دیکھا، ایک بوڑھے شخص کے ساتھ وہ رہتے تھے، کسی زمانے وہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے انچارج رہے ہیں، بہت بڑا نام ہے، حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی جتنی کتابیں فارسی سے اردو میں انہی نے منتقل کی ہیں، تو یہاں ان کا خاصا کام تھا، پہچان تھی، عزت تھی۔ مجھے بھی پتا تھا کہ یہاں کیوں رہ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو اس کے باوجود کہا کہ حضرت آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں صرف موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس مرتبہ جب ہم حضور کے دیار نور پہ گئے تو ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو بقیع کی جانب جہاں دار التجہیز بنا ہوا ہے، جن لوگوں نے شہر نور دیکھا ہے وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا، تو وہاں عصر کی نماز کے بعد ہم چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 70 سال کے قریب ہو، اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی، وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، اور اس انداز سے اس نے حضور کی سنت داڑھی کو خراج پیش کیا کہ اگر ہمارے موجودین میں سے اگر کسی شخص کے چہرے پہ حضور کی سنت کا نور نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ داڑھی منڈوا دے۔ اس انداز سے اس نے حضور کی سنت کو اتنے مٹھے لہجے کے اندر خراج پیش کیا، اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا، اور شام کے میں نہیں کہتا اندھیرے چھا رہے تھے، مدینے کی شام بھی بنارس کی صبح سے حسین ہے، اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو، اور نور کے سانچے میں ہر خار ڈھلا دیکھو۔ مدینے کی شام بھی جو ہے وہ صبحوں سے حسین ہے، روشن ہے، بلکہ وہاں جب شام ہوتی ہے لگتا ہے دن چڑھایا ہے۔ تو مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی صدائے دل نواز آنا چاہ رہی تھی، ہمارا جی چاہ کہ ہم جلدی سے مسجد نبوی میں چلے جائیں، لیکن وہ بزرگ اپنی بات کو طول دے رہے تھے۔ ہم نے ان سے جان چھڑانے کی پوزیشن میں ان کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جب یہ لفظ کہہ کر کے میں واپس پلٹا تو ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ ہے، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں تو پاکستان میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑا جائے، اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میرے سے کوئی دل ٹوٹ گیا، کوئی جملہ میں نے بار بار اپنے لفظوں پہ غور کیا تو میرے لفظوں میں کوئی ایسا سکل نہیں تھا جو اس کے دل کے لیے بوجھ کا سبب بنتا، تو خیر میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا کہ بزرگوں میں نے کیا بری بات کہی ہے؟ میں نے یہی کہا نا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ ناراض ہو گئے۔ تو وہ بزرگ رو پڑے،
کہنے لگے 46 سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار کرتے، اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے، تو وہ شہر جس میں مرنا بھی آبرو ہے۔ علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں، چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ اقبال نے بھی آرزو کی ہے، آپ کلیات اقبال اٹھائیں، بحضور رحمت للعالمین، اس عنوان کے ساتھ اقبال کی مصنوی کے اندر ایک آرزو ہے۔ وہ حضور کی تعریف کرتا ہے، مدح و ستائش کرتا ہے، گرتے تو گردت حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے تو۔ اب تعریف کرے جاتا ہے، اور پھر تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی، میں آپ سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اقبال دوبارہ حضور کی مدح شروع کر دے، کہتا ہے ہمت نہیں بڑھ رہی، چھوٹا منہ بات پڑی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ عرض کیا ہے، کوکب را دیدائے بیدار بخش، مرکز در سایہ دیوار بخش، میرے مقدر کے ستارے کو روشنی دے دیجئے، مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دیجئے۔ آرزو دارم کے میرم در حجاز، میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی پہ میری موت آئے۔ اچھا یہاں تک عجز ہی عجز ہے، لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد، اس عرض کو بیان کرنے کے بعد آپ بس میں پڑے، اقبال کے تہور بدل گئے۔ پھر اقبال آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے، پھر جب مجھے یہ اعزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو کہوں، لانا اپنے ستارے، لا شمس و قمر، اے آسمان اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کمکمے اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے، ذرا لے گیا میری قبر کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دکھا، چونکہ میری قبر کوچہ محبوب میں بنی ہوئی ہے، تیرے ستارے میری قبر کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک ساری زندگی حضور کے در نور پہ رہے، بول و براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکلتے، تیزی سے دوڑتے، پھر واپس پلٹ آتے اور کہتے کہیں باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور آپ کے اکثر کندھے زخمی رہتے تھے، اور کندھے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، گلیوں میں نہیں چلتے تھے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ آ جائے۔ یہ امام مالک کی محبت۔ 40 سال تک حضرت امام مالک نے حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، 40 سال۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے پڑھنے آیا، ایک ادا ہی مجھے کھا گئی اور پھر میں انہی کا ہو کے رہ گیا۔ امام مالک جب حدیث روایت کرتے، محدثین کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا، لیکن امام مالک حضور کے روضے کے پاس ہی بیٹھے تھے اور روضہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کالا کالا صاحب و حاضر مزار، اس مرکز نور کے مکین نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ کھا گئے مجھے، اور میں نے کہا میں نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ پھر امام شافعی نے ایک طویل عرصہ امام مالک کی صحبت میں گزارا۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ 40 سال میں کتاب کے ورق کے الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج 72-73 فرقے جو حال کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، لوگوں نے اپنی بحث کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ نبی اس لیے مبعوث تو نہیں ہوئے کہ تم ان کا علم اور ان کے اختیار ناپور تولو، نبی تو اس لیے جلوہ فراز ہوئے تھے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی سوارو، اگر ضرورت پڑے تو نبی کے نام پہ جان بھی باندھ دو۔ لیکن آج کیا کچھ ہو رہا ہے، میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا تو میں نے جواباً کہا، میں نے کہا میاں آج تو لوگ اسے ووٹ بھی نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی۔
तुम उसकी बात करते हो जो सकी बेटी को बख्शवा नहीं सकता, हम उसके कसीदे पढ़ते हैं जिसकी उंगली उठे चांद के टुकड़े हो जाए। तुम उसकी बात करते हो जिसके चाहने से कुछ नहीं होता, हम उसके कसीदे पढ़ते हैं कि जो चाह ले तो खुदा किबले बदल दे। तुम उसकी बात करते हो जो सकी बेटी को बख्शवा नहीं सकता, हम उसकी नात खानी करते हैं जिसने कहा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है।